مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام، خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس وفاداری کے لیے جو خدا ہم سے ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہم نئی صبح کے لیے، نئی زندگی کے لیے خدا کے پاس امید کے ساتھ آتے ہیں تاکہ ہم وفاداری سے سارا دن باپ کے پاک قدموں پہ چلیں، اس خدا باپ کی روشنی اور اس کی رہنمائی ہماری ہمیشہ رہبری کرے اور ہماری راہوں کو ہموار کرے۔ آمین، ہالےلویا ہالےلویا۔ آج کل ہم روزوں کا ایام منا رہے ہیں اور روزے کی تعریف کیا ہے، وہ عمل جس میں روزہ دار اپنی جان سے، اپنی روح سے، اپنے جسم کی خاطر کچھ مدت کے لیے ارادہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے، خدا سے مانگنے کے لیے، خدا کی حضوری میں آنے کے لیے، خدا کے قدموں میں آنا کے لیے۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں قریب آ جاتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں روزہ رکھنے کے لیے صرف خدا کے قدموں میں آنا ہے۔ روزہ اور دعا خدا کے قریب ہونے کا ایک راستہ ہے، خدا کے نزدیک آنے کا، اس سے مانگنے کے لیے۔ ہم آج کے کلام کو ہم دیکھیں گے جو عزرا اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 23 آیات میں لکھا ہے، سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں عزرا کون تھا؟ وہ تھا جو ہیکل کے دوبارہ تعمیر اور اس کی تمام ضروریات کو اور یروشلم میں خدا کی عبادت خانوں کو دوبارہ تعمیر کراتا تھا، خدا کے کاموں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ عزرا نے زبردست قیام کے لیے یہودیوں کے دوسرے گروہ کی یروشلم واپسی میں بھی مدد کی۔ عزرا خدا کی شریعت کا عالم تھا، پریز دا لارڈ۔ اس نے مذہبی اور سماجی زندگی کے نئے سروں سے تنظیم کی اور لوگوں کی مدد کرتا رہا تاکہ اسرائیل کا روحانی خدا کے ساتھ مخصوص رشتہ رہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس نے بھی روزوں کا اعلان کیا جب وہ عزرا ہیکل کے لیے لوگوں کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ کاہن سے، بادشاہ سے نہیں کہا، بلکہ وہ ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں گیا۔ اس نے بادشاہ سے نہیں مانگنا پسند کیا، شرماتا تھا، لیکن خدا سے وہ شرماتا نہیں تھا۔ وہ خدا کی حضوری میں گیا اور عزرا روزے رکھنے اور دعا مانگنے میں لوگوں کی قیادت کرتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا اور انہیں بتاتا تھا کہ کس طرح ہم نے خدا سے مانگنا ہے، پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے کس طرح خدا کی حضوری میں مانگا اور خدا نے کیا کیا، ان کی دعاؤں کو سنا۔ آج کیا وقت ہے؟ آج ہم دیکھیں کہ دنیا میں کون سا وقت آ گیا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کانوں سے سن رہے ہیں، جس طرح لڑائیاں ہوں گی۔ متی 24 باب اس کے 6 آیات سے اگر ہم دیکھیں 8 تک اور 14 میں بھی، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے جو ہم سن رہے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے خبردار رہنا، گھبرانا نہیں، نہ گھبرا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی جو ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ کال بھی پڑے گا اور بھوچال بھی آئے گا، لیکن یہ سب باتیں مصیبت کا شروع ہی ہے۔ بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا بہت جلد آنے والا ہے اور خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت کا، اس گھڑی کا کسی کو بھی علم نہیں۔ مصیبتیں انسان کو پریشانی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ اس راستے میں ہمیں صرف خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں، جس طرح عزرا نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے سب کے لیے روزوں کی منادی کی، سب نے روزہ رکھا، خدا سے دعا کی اور خدا نے ان سب کو ان مصیبتوں سے نکالا۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا نہ کبھی ہمیں چھوڑتا ہے، نہ کبھی دستبردار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے وعدے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری ہمارے ملک میں پاکستانی سب جگہ روزہ رکھ کر خدا کے سے مانگ رہے ہوں گے نا، سب مانگ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم نے مانگنا ہے، اور ہماری قوم بھی روزوں میں ہے، تو کیوں نہیں ایک روح، ایک جان ہو کر، یک دل ہو کر خدا کی حضوری میں جائیں تاکہ خدا کے وعدے
خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں پورا ہو اور ہم سب جو بھی ہیں بچائے جائیں، چھڑائے جائیں، تاکہ خدا کا جلال ہم سب کی زندگی میں پورا ہو۔ ہم نے گھبرانا نہیں، ہم نے آسمان پر خدا کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے تاکہ برے وقتوں سے، برے لوگوں سے ہمیں خداوند بچائے، اس بری آزمائش سے بچائے ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، بلکہ کل جہاں کے لیے، کہ خدا نے جہاں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا، پورے جہاں سے محبت کی، ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے بلکہ کل جہاں کے لیے خدا کی حضوری میں جانا ہے، خدا کی حضوری سے مانگنا ہے، سب کی سلامتی کے لیے مانگنا ہے تاکہ خدا سب پر رحم کرے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ ہمیشہ اس کے قدموں میں آئیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر زبان اس کا اقرار کرے گی اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ ہم سب کو بچانے کے لیے آئے ہیں، وہ ہم سب کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند ہم سب کو چھڑاتے بھی ہیں، چھڑائیں گے بھی اور چھڑاتے رہیں گے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم وفاداری سے خدا کی حضوری میں آئے اور خدا سے مانگے اور وہ ہماری التجاؤں کو سنے اور قبول کرے اور سب کی مدد کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔